بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بہن بھائیو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ چلیں جی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسلام کو آگ میں جلانے کے لیے جو چادر دیواری بنائی گئی، اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ اس کی بلندی 30 ذرائع 45 فٹ اور چوڑائی 20 ذرائع 30 فٹ اور طول 30 ذرائع 45 فٹ۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مجاہد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ دینے والا کون تھا؟ میں نے کہا، مجھے تو علم نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ فارس کے دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام اقراط تھا۔ بعض جگہ اس کا نام اقراط بن عطیہ مکمل طور پر ذکر۔ نام کے متعلق دو قول اور بھی ہیں۔ ایک قول کے مطابق نام ہیمن ہے اور دوسرے کے مطابق حدیر ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ڈھسا دیا اور قیامت تک ڈھستا چلا جائے گا۔ آپ کو جلانے سے پہلے قید کر دیا گیا۔ انہوں نے پھر آگ جلانے کے لیے چار دیواری بارہ کی طرح بنانی شروع کر دی۔ جب بارہ تیار ہو گیا تو پھر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک وہ سب لوگ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی، اگر مجھے اس بیماری سے شفا حاصل ہو گئی تو میں بھی ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے کثیر مقدار میں لکڑیاں جمع کر لی تو آگ جلا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ اتنی عظیم اور شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر فضا میں بھی کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا۔ جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن ہوگی، اس کی حرارت اتنے دور دور تک پھیل گئی کہ آگ کے قریب جانا کسی انسان کی طاقت میں نہ رہا، تو وہ کفار حیران اور پریشان ہو گئے کہ سب محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے آ کر ان کی رہنمائی کی، ایک منجنیق تیار کی جائے اور ابراہیم کو رسیوں سے جکڑ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ خیال رہے سب سے پہلے دنیا میں یہی منجنیق تیار ہوئی، بعد میں اس کو جنگوں میں استعمال کیا جاتا رہا اور منجنیق کے ذریعے پتھروں کو لوگوں کی طرح پھینکا جاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگی، اے مولا کائنات، زمین میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے۔ اے اللہ، آج وہ تیرا نام لینے کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے۔ زمین و آسمان کے فرشتے، جانور، وحوش و طیور سبھی یہ ماجرا دیکھ کر حیران اور پریشان ہیں۔ رب تعالیٰ کی حکمت سے بے خبر تھے، سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا۔ اللہ کا نام لینے والا تو آج جل جائے گا، اب زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون ہو؟ زمین و آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ، ہمیں اجازت فرما کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امداد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرما دی کہ اگر وہ تم سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی امداد کرو، اور اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے امداد نہیں حاصل کرتے تو میں نہیں زیادہ جانتا ہوں، میں ہی ان کا ولی ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ دو، بے شک وہ میرے خلیل ہیں۔ اس وقت تمہارے روئے زمین پر ان کے بغیر اور میرا کوئی خلیل نہیں، اور میں ہی ان کا معبود ہوں، میرے بغیر ان کا کوئی معبود نہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔